نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله صدق الله العظيم۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو بنایا اور اس کی سوچوں کو بھی بنایا اور اس میں خواہشات کو بھی رکھا۔ انسان زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے ذہن کے اندر کچھ خواہشات اور آرزوئیں رکھتا ہے۔ ان خواہشات اور آرزوؤں میں سے بعض خواہشات اور آرزوئیں پوری ہوتی ہیں اور بعض پوری نہیں ہوتی۔ جب انسان کی خواہشات اور آرزوئیں پوری نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اور اسی مایوسی کی وجہ سے آخر کار وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ مایوسی آج کل ہماری نوجوان نسل کے اندر، نوجوان بچوں اور بچیوں کے اندر بکثرت پائی جاتی ہے کہ وہ ایک ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے فلاں فیلڈ کے اندر جانا ہے، میں نے اتنے نمبر لینے ہیں، فلاں یونیورسٹی کے اندر، فلاں کالج کے اندر داخلہ لینا ہے۔ لیکن جب ان کی یہ آرزو پوری نہیں ہوتی، یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے وہ مایوسی کے شکار ہو جاتے ہیں اور تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح بعض نوجوان بچے اور بچیاں یہ ذہن بنا لیتے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ کے اندر شادی کرنی ہے، لیکن جب ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی، اس جگہ میں ان کی شادی نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے وہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہی حال والدین کا بھی ہے کہ بعض والدین ہر وقت زبان پر یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ میری اولاد کسی کام کی نہیں، وہ قابل نہیں، فلاں کی اولاد کو دیکھو کہاں پہنچ گئی، فلاں کی اولاد نے یہ کر لیا، فلاں کی اولاد نے وہ کر لیا۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دیا ہوا ہوتا ہے، اس کے بچے صحیح سالم ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مایوسی کا شکار ہوتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ اور یہ مایوسی ایک طرف تو انسان کو مایوسی کے اندر مبتلا کرتی ہے، اور دوسری طرف اس کو ناشکری کے اندر مبتلا کر دیتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ آج اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے اگر کسی کو توفیق دے تو وہ خود بھی اپنے آپ کو مایوسی سے بچائے، اور اپنے ملنے جلنے والوں سے بھی، اور خاص طور پر اپنے گھر والوں سے اس مایوسی کو دور کرے اور ان کے پاس مایوسی آنے نہ دے۔ اب یہ کیسے ہوگا، مایوسی کو کیسے دور کیا جائے گا؟ تو اس کا طریقہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اسی پر آج کی نشست میں بات ہوگی۔ تو دیکھیں، یہ مایوسی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو یہ بسا اوقات اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو تجارت کے اندر نقصان ہو جاتا ہے، یا اس کی نوکری اچھی نہیں لگتی، آمدن کم ہوتی ہے، اور یا اس وجہ سے اس کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے کہ اس کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر شوگر ہو گیا تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے، گویا کہ آگے اب زندگی ہے ہی نہیں، زندگی ختم ہو گئی، وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ جو مایوسی ہوتی ہے دنیا کے اعتبار سے، اس کے دور کرنے کا طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ دین کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے اعتبار سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اب انسان جب اس حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ مایوسی اس سے دور ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو کوئی بیماری لگ گئی،
جب وہ اسپتال کے اندر جاتا ہے، وہ اپنے سے زیادہ بیمار لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی بیماری بھول جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک سمجھنے لگ جاتا ہے، اور وہ مایوسی جو اس کے اندر پیدا ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے، وہ مایوسی اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی آمدن کم ہے، تنخواہ کم ہے، یا تجارت کے اندر منافع کم ہو رہا ہے، تو وہ جب اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ جن کو 2 وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، تو اس کے اندر شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ مایوسی جو اس کے اندر آئی تھی وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ تو اس حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مایوسی کو دور کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا ہے، جو مایوسی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والے درجے کے لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے، چاہے وہ درجے میں انسان سے اوپر ہے، عہدے کے اعتبار سے، شہرت کے اعتبار سے، گھر بار کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، جب انسان اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور یہی مایوسی اگر وہ اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دے دیتا ہے تو پھر آخر کار وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مایوس نہ رہیں، دنیا کے اندر خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں، تو پھر ہمیں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھنا ہوگا، اور جب دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے سے کم درجے کے لوگوں کو دیکھیں گے تو شکر کا مادہ پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری ہم سے دور ہو جائے گی، اور جب شکر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر مایوسی وہاں پر نہیں رہ سکتی، مایوسی چلی جاتی ہے، دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان کے اندر یہ مایوسی پیدا ہوتی ہے حسد کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے، کہ انسان دوسرے سے جلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے کو دنیا کے اعتبار سے کوئی فائدہ پہنچا دیا تو یہ اس سے جلنے لگ جاتا ہے، اس کو کیوں مل گیا، اس سے یہ چھن جائے، مجھے حاصل ہو جائے۔ تو یہ جیلسی ایسی چیز ہے، یہ بھی انسان کو مایوس کر دیتی ہے۔ جب ہم اپنے آپ سے حسد کو دور کریں گے، حسد کو اپنے پاس نہیں آنے دیں گے، تو یہ مایوسی بھی پھر ہمارے پاس نہیں آئے گی۔ اور یہ حسد ایسی چیز ہے کہ حسد کرنے والا خود بھی مایوسی کا شکار ہوتا ہے، یہ اس کو بھی نقصان پہنچاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرے لوگوں کو بھی جن کے ساتھ یہ حسد کر رہا ہوتا ہے ان کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ حسد کی تاثیر جادو کی طرح ہے، اسی وجہ سے قرآن کے اندر حسد سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو انسان کو مایوسی کا شکار کرتی ہے وہ مہنگائی ہے۔ ملکی حالات، مہنگائی، اس کی وجہ سے بھی انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس مہنگائی کو اپنے سر پر سوار کر لیتا ہے، ہر وقت مہنگائی کا رونے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ مہنگائی تو ہر دور میں رہی ہے، صحابہ کے دور میں بھی مہنگائی تھی، لیکن جب ہم مہنگائی کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں تو یہ مایوسی کا سبب بن جاتی ہے، ہمیں پریشان کرنے لگ جاتی ہے۔ اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفرقان کے اندر ہمیں بتایا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذلک قواما، اور ان کا خرچ اس افراط اور تفریط کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے، یعنی اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم جب اعتدال کے ساتھ خرچ کرنے لگ جائیں گے تو پھر مہنگائی کا رونا ہم نہیں روئیں گے، اور یہ مہنگائی ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو اسراف اور کنجوسی یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پریشانی اور مایوسی کا شکار کرتی ہیں۔ اگر ہم قرآن کے حکم کے مطابق اسراف بھی نہیں کریں گے، اسراف کہتے ہیں ضرورت کی جگہ میں بلا ضرورت خرچ کرنے کو، تو اگر ہم ضرورت کی جگہ میں بلا ضرورت خرچ کرنے کو چھوڑ دیں گے اور اسی طرح کنجوسی کو بھی چھوڑ دیں گے، کنجوس آدمی بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اگر یہ دو چیزیں ہم قرآن کے حکم کے مطابق اپنے آپ سے دور کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ مایوسی ہم سے دور ہو جائے گی، اور یہ مہنگائی کا جو رونا ہے یہ ہم رونا چھوڑ دیں گے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو انسان کو
مایوسی کا شکار کرتی ہے، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے انسانوں سے دشمنیاں پالنا اور شیطان سے دوستی کرنا۔ اگر انسان انسانوں سے دشمنیاں پالنا شروع کر دیتا ہے اور شیطان سے دوستی کر لیتا ہے، شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ شیطان کے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنا۔ جب اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں پر انسان اتر آتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، والدین کا حکم نہیں مانتا، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے، خود پسندی کرتا ہے، عجب کا شکار ہے، اور اسی طرح حسد کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، بغض کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والی چیزیں ہیں۔ اگر یہ نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کے اندر پریشانی آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ شیطان کا دوست ہو جاتا ہے، اور شیطان انسان کو کبھی خوش ہونے نہیں دیتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ انسان کا دشمن ہے، یہ کبھی بھی انسان کو خوش ہونے نہیں دیتا۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جیسا کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتا ہے، شیطان اس کو فقر سے ڈراتا ہے، تم خرچ کر دو گے تم کیا کرو گے، والدین کو دے دو گے پیسے خرچے کے لیے تو تم کیا کرو گے، اسی طرح میراث کا حصہ، میراث کا حق اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو دے دو گے تو تم کیا کرو گے، اسی طرح فقر سے ڈرا ڈرا کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں انسان سے کرواتا ہے۔ اور دوسرا کام جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم کو فحاشی کا حکم کرتا ہے، فحش کاموں کا حکم کرتا ہے۔ تو اس آیت کی ذیل میں یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں فحاشی کا شکار ہوں گے، فحاشی کے اندر مبتلا ہوں گے، اور فحاشی کی مختلف صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں، تو وہ کبھی بھی خوشی ان کو حاصل نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی خوشی کو حاصل نہیں کر سکیں گے، اور ہمیشہ مایوسی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو کہ مایوسی کے اسباب میں سے تھیں، ان کی وجہ سے انسان کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ اسی کی اصل پیدا ہونے کی وجہ جو ہے وہ رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی ہے، کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہماری نظر نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہماری نظر نہیں رہتی، تو پھر ہم مایوسیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ کی رحمت پر، اللہ پر ہماری نظر رہے اور اللہ کی نافرمانیوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں، حسد سے، بغض سے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے رہیں، تو ہم کبھی بھی پریشانیوں کا شکار نہیں ہوں گے، اور ہمیشہ جو ہے وہ ہم خوشی والی زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور عجیب ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں سے خطاب کر رہے ہیں، لیکن کتنے پیار سے خطاب کر رہے ہیں، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے۔ کیسے زیادتی کر رکھی ہے؟ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ اپنے سے اوپر درجے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، اور اسی طرح حسد کرتے ہیں، شیطان سے دوستی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، یہ سارے کام کر کے انہوں نے اپنے اوپر زیادتی کر رکھی ہے، اپنے آپ کو مایوس کر رکھا ہے، اپنے آپ کو ڈپریشن کا شکار کر رکھا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو، اللہ کو خوش کرو۔ انشاءاللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی، تو پھر وہ اس سے مایوسی اور ڈپریشن دور ہو جائے گا، اور وہ خوشی والی زندگی گزارنے لگ جائے گا۔ تو اس آیت سے ایک یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ ہمیشہ جو انسان کو مایوسی ہوتی ہے، انسان ڈپریشن کے شکار ہوتا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس سے اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے۔
لیکن پھر بھی اس کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ان اسباب کو دور کرنا چاہیے، جیسا کہ آپ کے سامنے وہ اسباب بیان ہوئے جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس سے دور ہو گئی ہے۔ جب وہ اسباب کو اپنے آپ سے دور کر دے گا، اللہ کی رحمت سے، رحمت کے دور کرنے والے جو اسباب ہیں ان کو اپنی زندگی سے دور کر دے گا، تو اللہ کی رحمت دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گی اور اس کو سکون والی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا فرمانبردار بندہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔